اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ فلما راى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغلها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ خدا متعال سے دعا کرتے ہیں کہ سبھی عزیزوں کے دعاؤں کو، نیائش کو، عبادتوں کو اور توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ کرے اور تمام اعمال کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں تھے ہم، اور بنیادی طور پر جو انسان کے کردار میں چینجنگ لانے کے لیے اور انسان اپنے پاک دامنی کے لیے جو کوشش کر سکتا ہے اور جو عبرت پا سکتا ہے، اس کے لیے خوبصورت سورہ ہے سورہ یوسف۔ اور ولایت خدا، مدد خدا، امداد الہی اور نصرت الہی کیسے اپنے بندے کے شامل حال کرتا ہے خدا، وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے اس سورہ سے، خوبصورت ہے۔ انسان کیسے بھی معاشرے میں رہتا ہو، کیسے ہی سوسائٹی اور کیسے ہی کلچر میں رہتا ہو، خداوند متعال نے قرآن کے اندر سورہ یوسف کے ذریعے سے یہ سنت قائم کر دی ہے کہ اگر کوئی ولایت خدا میں آ جائے، اگر اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دے انسان، اگر توکل خدا پر ہو جائے اور خدا کو اپنے وجود میں ڈھال لے اور اپنے دل کو بھر لے خدا کی محبت سے، عشق سے، تو خداوند متعال کو وہ قریب دیکھتا ہے اور نزدیک سے حضور خداوند متعال کو احساس کرتا ہے انسان۔ اگر حجاب ہٹ جائیں، اگر غفلتیں دور ہو جائیں، تو انسان احساس کرتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رب میرے نزدیک ہے، اور وہ ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت ٹھہرتی نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو صحیح سے انسان معرفت ڈیولپ کر لے اور معرفت قوی ہو جائے، معرفت کے درجات ہیں انشاءاللہ۔ جب مباحث معرفت کو ہم شروع کریں گے تو عرض کریں گے کہ کس طریقے سے معرفت کے درجات پائے جاتے ہیں۔ معرفت کے کسی درجے پہ سلمان فارسی ہے، کسی درجے پر ابو ذر ہیں، کسی درجے پر عمار ہیں، کسی درجے پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ الذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ کی طرف سے معرفت دی گئی ہے ان کے درجات ہیں۔ انسان کی معرفت توحید کے بارے میں، ولایت کے بارے میں جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے رفتار اور گفتار میں نکھار آتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دن رات فکر و عقل و قلب کے ذریعے سے اپنی معرفت کو ڈیولپ کرنا ہے، توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر توحید مضبوط ہو جائے، اگر کسی کی اعتقاد توحیدی مضبوط ہو جائے، تو دنیا کے حملے کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے۔ یہ فقط ایمان کی بات نہیں ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی ایک امام خمینی جیسا انسان پیدا ہوتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی الہی احکام کو نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی توحید، معرفت ڈیولپ ہو جائے اور پہنچ جائے اس نقطے تک کہ اس عالم ہستی میں، اس کائنات میں سب سے بڑی طاقت خدا کی ہے، اس کا امر غالب ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر انسان اس مقام پر پہنچ جائے تو کسی بھی جہاد میں، کسی بھی عمل میں وہ ہار نہیں سکتا اور پریشان نہیں ہو سکتا، چاہے جہاد اکبر ہو، جہاد اوسط ہو، جہاد اصغر ہو۔ خصوصاً ہم دو جہاد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک جہاد اصغر ہے، سامنے ہمارے دشمن ہیں، ہم ان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ توحید ضعیف ہے ہماری۔ ایک ہمارے اندر کا جہاد ہے کہ جو خواہشات نفس اور عقل کے درمیان ہے، انسان پریشان رہتا ہے، انسان ہار جاتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ وسوسے شیطان ہے، نفس ہے، برائیوں کی طرف بلا رہا ہے، فلا ہے۔ لیکن اگر انسان انبیاء کی سیرت کو پڑھے،
اور انبیاء پہ جو چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے یا اولیاء پہ چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے، کوئی خواہر کل ایک دن یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو معصوم ہیں، نبی ہیں، ہم تو معصوم اور نبی نہیں ہیں۔ میں آپ کو جناب میر داماد کا واقعہ بتاؤں۔ جناب میر داماد جناب ملا صدرہ کے استاد ہیں، حوزہ علمیہ اصفہان میں پڑھتے تھے اور بہت ہی باکمال انسان تھے، ان کی کتابیں ہیں، قبسات ہے، اور اتنے ماہر تھے اپنے علوم میں کہ ابو علی سینا جیسے انسان کو بھی یہ کہا کرتے تھے قالا شریکنا فی الریاسہ، ابو علی سینا ہمارے شریک ہیں ریاست میں۔ اتنے عظیم شخصیت تھے، لیکن اللہ نے اس عظمت سے کیسے نوازا بتاتے ہیں۔ اللہ مختصر میں عرض کروں کہ ایک بادشاہ کی لڑکی تھی، وزیر کی لڑکی تھی، جب کوئی مسئلہ ہوا اور ایک حملے ہوئے، فلاح ہوا، تو وہ بچی اپنے گھر سے نکل کر پناہ لینے کے لیے یا کہیں گئی بھی تھی، اپنے گھر نہیں پہنچ پائی، دشمن نے حملہ کر دیا، تو وہ ایسے گھر میں گھس گئی جب میر داماد کا گھر تھا، اور ایسا کمرہ جہاں میر داماد بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ اب رات کا ٹائم ہے، جناب میر داماد اکیلے ہیں، لڑکی بھی اکیلی ہے، اب شیطان ہے، فلاح ہے، یہ ہے، اور پھر بادشاہ اور وزیر کی لڑکی ہے، خوبصورت انسان سامنے بیٹھا ہے، میر داماد جوان ہے۔ جب میر داماد نے دیکھا کہ نفس پریشان کر رہا ہے، شیطان پریشان کر رہا ہے، تو جو علماء کے واقعات میں ملتا ہے، تو وہاں جو چراغ جل رہا تھا، میر داماد نے اپنی انگلیوں کو جلانا شروع کر دیا۔ پہلی انگلی جلی، دوسری انگلی جلی، پوری رات اپنا ہاتھ جلاتے رہے، پورا ہاتھ جل گیا۔ اور صبح میں جب وہ بچی اپنے گھر گئی اور وزیر اور بادشاہ کو بتایا کہ اس طریقے سے فلاں فلاں، تو وزیر اور بادشاہ نے ان کو بلایا، بلا کے اتنی تشویق، اتنی مدد سرائی کی، اور مدد سرائی کرنے کے بعد پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی میر داماد۔ یہ طہارتیں یہ انسان کے اندر آتی ہے جب انسان ارادہ کر لے جہاد کا، اور انسان اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے۔ لہذا میں آپ کو ایک اہل معرفت کا بیان بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ، اور اس کا یوسف عقل ہے جو بندگی کی طرف بلاتا ہے، جو اطاعت کی طرف بلاتا ہے، جو پاک دامنی کی طرف بلاتا ہے۔ انسان کے اندر ہمیشہ جنگ رہتی ہے، اکیلا ہو، معاشرے میں ہو، مارکیٹ میں ہو، کالج میں ہو، یا سٹی میں ہو، جہاں بھی ہو، یہ جنگ اس کے وجود کے اندر چل رہی ہے۔ نفس انسان کو اس کی ملکوتی شخصیت سے گرانا چاہتا ہے، نفس انسان کو بدبختیوں کی طرف بلانا چاہتا ہے، نفس انسان کو شہوت کی طرف بلانا چاہتا ہے، نفس انسان کو غضب ہو، شہوت ہو، بدبختی ہو، اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لیکن عقل انسان کو ملکوت کی طرف بلاتی ہے، کمالات کی طرف بلاتی ہے، بندگی الہی کی طرف بلاتی ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل انسان کو بندگی کی طرف بلاتی ہے، تو دونوں میں جنگ ہوتی ہے۔ اب انسان ہمیشہ جہاد میں ہے، ہمیشہ جہاد میں ہے۔ ہم لوگ غافل ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دشمن ہمارا سویا ہوا ہے، نہ، ہم نے دشمن کو پہچانا نہیں ہے صحیح سے۔ انسان اگر اپنے حقیقی دشمن کو صحیح سے پہچان لے تو کبھی غافل نہیں ہوگا۔ ہم فقط دشمن اس کو سمجھتے ہیں جو سامنے والا ہے، جو باہر ہے، جو اسلحہ لیے ہوئے ہے، جو ہمارے دین پہ حملہ کر رہا ہے، جو ہمیں ہمارے مال پہ، ہماری عزت پہ، جو ہمیں ستا رہا ہے، ہم فقط اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایک دشمن، بدترین دشمن، بہت بڑا دشمن انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اعداء عدوک النفس التی بین جنبیک، بدترین دشمن، سب سے بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے وجود کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ جب تک آپ اس کو مؤدب نہ کر لیں، جب تک اس کو ادب نہ سکھا دیں، جب تک اس کی آپ سرزنش نہ کریں، جب تک آپ اس کو للکارے نہ، جب تک آپ اس کو ڈانٹے نہ، ڈھپتے نہ، تب تک وہ آپ کو پریشان کرتا ہے۔ اپنے سے لڑنا سیکھیں، اپنے سے جہاد کرنا سیکھیں، اپنی سرزنش کرنا سیکھیں۔ اے انسان، تو دوسروں کے پیچھے پھر رہا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے کو کیسے پریشان کرتا ہے۔ انشاءاللہ میں آج کی ان تعبیرات میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کروں گا کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ میں پھر دوبارہ سے تمام عزیزوں کے لیے پھر ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ ضروری ہے ظاہری قرآن سے مانوس ہونا، اس کے ترجمے سے، اس کے الفاظ سے، اس کے معنی سے، اس کے مفہوم سے، اور پھر اس سے میسج لینا، پیغام لینا، اپنی زندگی کو ڈھالنا بہت ضروری ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں نے دوڑنا شروع کیا دروازے کی طرف، لیکن مقصد دونوں کا الگ الگ تھا۔ یوسف کا مقصد تھا دروازے کو کھولنا، زلیخا کا مقصد تھا دروازے کو بند رکھنا۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهَا مِن دُبُرٍ، جب زلیخا
کامیاب نہ ہوئی اور آخری دروازے پہ پہنچ گئی تو زلیخا نے پیچھے سے یوسف کی قمیص اور پیراہن کو پھاڑ دیا. جیسے ہی پھٹا وہ اور وہ دروازے پہ پہنچے وہ الفیا سیدہ, دروازہ ایک دم سے کھل گیا, جو آخری دروازہ تھا جو صحن میں کھلتا تھا, تو وہ الفیا سیدہ لدى الباب, تو دونوں نے یوسف اور زلیخا نے پایا, الفیا یعنی پایا دونوں نے, سیدہ زلیخا کے سید و سردار و مالک کو لدى الباب دروازے پر. قالت, لہذا ایک دم سے پریشان نہیں ہوئی, بہت ماہر خاتون تھی. قالت, کہا, ما جزاء من اراد باہلک سوءا, کیا جزا ہو سکتی ہے اس انسان کی جس نے تیرے اہل و عیال کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے. اہل و عیال اپنے بارے میں نہیں کہا, یہ نہیں کہا زلیخا کے ساتھ, نہ آپ کے اہل و عیال, یعنی اس کے احساسات کو بھڑکا رہی ہے. آپ کے احساس, آپ کے اہل و عیال کے ساتھ ایسا کیا ہے, کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اب خود ہی سزا بھی سنا رہی ہے. الا ان یسجن او عذاب علیم, یا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے, اس کو ایک سخت عذاب, دردناک عذاب دیا جائے, کوڑے لگائے جائیں, فلا کیا جائے. قالا یا راودتنی عن نفس, خوب اب جناب یوسف پہ حملہ ہو رہا ہے. اب جناب یوسف کتنے عفیف ہیں, کتنے حلیم ہیں, بردبار ہیں. دفاع یوسف کو کرنا چاہیے تھا, لیکن جب تک زلیخا نہیں بولی یوسف نہیں بولے. جب زلیخا نے حملہ کیا تو یوسف نے اپنے دفاع میں بولنا شروع کیا. قال ہی راودتنی عن نفسی, اس نے میرے نفس کے بارے میں مراودہ کیا ہے, رابطہ برقرار کرنا شروع کیا ہے, مجھے میری شخصیت کو چرانا چاہا ہے, مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہا ہے. بس خوب دیکھیں یوسف کتنے عفیف تھے, کتنے عفیف و حلیم تھے. دور کی بات بتائیے, وہ ساری باتیں نہیں بتائیے, ہمیں میسج کو سمجھاتا ہے. پیغام یہ ہے کہ انسان جب اپنے حق کے لیے دفاع کرے تو ساری باتیں نہ کرے, جس سے کام چل سکتا ہے اس کو بتائیں. رسوائی کی ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے انسان کو, دور سے باتوں کو شروع کرنا چاہیے جو نتیجہ مل سکے, کافی ہے. ورنہ جناب یوسف یہ بھی کہہ سکتے تھے دروازوں کو بند کیا, اس نے ایسے کیا ایسے کیا, فقط یہ کہا کہ اس نے مجھ سے چرانے کی کوشش کی, مجھ سے رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کی ہے, اس نے مراودہ کیا ہے میرے بارے میں. بشاہد شاہد, اللہ نے اپنے پاک دامن انسان کو, اپنے اس انسان کو جو اللہ کی ولایت کے سپرد کر چکا ہے, جس نے توکل کیا ہے, جس نے اخلاص کیا ہے اللہ کے بارے میں, ہر چیز کو اللہ کے سپرد کیا ہے, جس نے اپنے آپ کو مخلص بنایا ہے, اللہ نے اس کو مخلص بنا دیا ہے, اللہ نے اپنی امداد پہنچانا شروع کی. کیسے؟ بشاہد شاہد من اہلہا, اللہ نے ایسا گواہ تیار کیا جو خود اہل زلیخا میں سے تھا. وہ بچہ جو خالہ زاد بھائی تھا, چھوٹا سا گہوارے میں بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا, لیکن خدا نے کہا نہیں, مجھے اپنے بندے کی عزت کو بچانا ہے, اسی کو بولنے کی طاقت دی. اس نے گواہی کیا دی؟ یہ دی ہے, ان کان قمیصہ قد من قبل, اگر یوسف کی قمیص اور پیراہن سامنے سے پھٹا ہوا ہے, فصدقت, تو پھر یہ زلیخا سچ بول رہی ہے, وہو من الکاذبین, اور یوسف جھوٹ بول رہے ہیں. ان کان قمیصہ قد من دبر, لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, خوب اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, فکذبت, میں نے ترجمہ کہا کہ ان کان قمیص قد من قبل, اگر سامنے سے پھٹی ہے, فصدقت, تو زلیخا سچ بول رہی ہے, وہو من الکاذبین, یوسف جھوٹوں میں سے ہیں. ان کان قمیص قد من دبر, لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے, فکذبت, تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے, وہو من الصادقین, اور یوسف سچوں میں سے ہیں. ان کان, خوب, فلما رأى قمیصہ, جب عزیز مصر نے قمیص کو جستجو کیا, دیکھنا شروع کیا, دیکھا, کیا دیکھا؟ قد من دبر, پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے. قالا, تو ایک دم سے کیا کہا اس نے؟ انہ من کیدکن, یہ تمہارا, عورتوں سے خطاب کر کے کہا, زلیخا سے کہا, یہ تمہاری نیرنگی ہے, ہیلا ہے, تمہارا جال بننا ہے, تمہارا فریب ہے, دھوکہ ہے, مکر ہے, یہ تمہاری طرف سے ہے. ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کا قید و ہیلا و فریب بہت عظیم ہے. عرض کیا میں نے, پاک دامن خواتین سے نہیں کہہ رہے, ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو معاشرے میں بنیادی طور پہ جو خاتون کا کام معاشرے میں ہے کیا. حضرت آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں, جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اس بلڈنگ میں بیچ میں مسالے لگتے ہیں, اینٹوں کے بیچ میں, جو اینٹوں کو جوڑتی ہیں, دیواروں کو جوڑتی ہے, بلڈنگ کو جوڑتی ہے. خاتون کا کام یہ ہے, خاتون معاشرے کو جوڑتی ہے, خاتون گھر کو جوڑتی ہے, بلڈنگ کو محکم بناتی ہے, مضبوط بناتی ہے گھر کو.
لیکن اگر انصاف سے وہ مسالے خراب ہو جائے تو بلڈنگ کے لیے بدترین خطرہ یہی ہے، پوری بلڈنگ زمین پہ آ جائے گی۔ لہذا تمہارا فریب، تمہارا دھوکہ، تمہارا مکر اور تمہارا جو ہیلا ہے، تمہارا جو نقشہ ہے، یہ عظیم ہے شیطان کے بھی نقشے سے۔ کل میں نے عرض کیا تھا ان قید شیطان ضعیفہ، شیطان کا جو قید ہے، فریب ہے، وہ ضعیف ہے تمہارے مقابلے میں۔ خوب، اب کیا کہتا ہے وہ عزیز مصر، یوسف آرز عن ھذا، یوسف چھوڑ دو اس مسئلے کو، کسی کے سامنے بیان مت کرنا، اپنے پاس رکھو، اسرار ہیں گھر کے اسرار ہیں، ان کو باہر بیان مت کرنا، اب آپ چھوڑ دو ان مسئلے کو۔ پھر زلیخا سے کیا کہا، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اپنے گناہ کے بارے میں مغفرت کرو، توبہ کرو، یہ کیا کر رہی ہو، اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تم جو ہے نا خطا کرنے والوں میں سے ہو۔ خوب، یہاں سے اب جو مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ گھر میں باقی نہیں رہا ہے، بات پھیل گئی ہے شہر میں، مصر میں خصوصاً وہ جو بڑے بڑے گھرانے تھے، چونکہ وزیر کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، اب ظاہر سی بات کھل گئی ہے۔ جب بات کھل گئی ہے تو شہر کی جو بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں، انہوں نے زلیخا کے بارے میں مکر کرنا شروع کیا۔ بہرحال رقابت ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے بڑے بڑے گھرانوں میں، اب انہوں نے پھر زلیخا کو بدنام کرنا شروع کیا۔ زلیخا نے کیا کیا ہے، اپنے غلام کے بارے میں ایسا کیا، کوئی غلاموں سے ایسا کرتا ہے، کوئی نوکروں سے ایسا کرتا ہے، بڑے گھر کی ہے، شہزادی ہے، یہ کیا کر رہی ہے۔ اب یہ خبر زلیخا تک پہنچی کہ عزیز مصر کی خواتین زلیخا کے خلاف نقشہ بن رہی ہیں، فلاں کر رہی ہیں، مسئلے ہو رہے ہیں، تو اب اس نے کیا کرنا شروع کیا، اب اس نے سوچا ہے تو مسئلہ خراب ہو گیا، اب زلیخا نے سب کو دعوت دی ہے، اپنے پاک دامن ہونے کے لیے دعوت نہیں دی ہے۔ عجیب ہے، عجیب، میں کہتا ہوں کہ اس داستان کو غور سے سنیں کہ انسان کس طریقے سے جب اس گناہ میں اترتا ہے، کس طریقے سے اپنی طرف حق کو موڑتا ہے کہ حق میری طرف ہے، ہونا یہ چاہیے، حق یہ ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے، وقال نسبۃ فی المدینہ امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها، تو عورتوں نے جو مدینہ یعنی مصر کی جو خواتین تھی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ امراۃ العزیز یعنی عزیز مصر کی بیوی نے تراود فتاها، وہ اپنے غلام، فتح عربی میں غلام کو کہتے ہیں، اپنے غلام کے ساتھ مراودہ کیا ہے، اپنے غلام کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے، اپنے غلام سے بدکاری کا ارادہ کیا ہے، اس کو اس کی شخصیت سے اس کو چرانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اپنے غلام، کوئی بڑی خواتین، بڑے گھرانی کوئی غلاموں کے ساتھ ایسا کرتا ہے، تو اس کو یہ کرنا چاہا ہے۔ کَشَغَفَهَا حُبًّا، یہ خواتین مصر نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس جوان کی محبت نے اس کے دل کو بھر دیا ہے۔ شغاف سے بنا ہے، میری بات کو سنیں، شغاف کے بارے میں، شغاف کا اصلی معنی دو طریقے سے بیان کیا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ وہ دل کی گہرائی کو شغاف کہتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ دل کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شغاف یعنی جو پردہ ہوتا ہے دل پر، حب یوسف نے، محبت یوسف نے دل کے پردے کو پھاڑ کر یوسف کے دل کی گہرائی میں اتر گئی ہے۔ شغفها حبًا، یعنی محبت یوسف دل کے، زلیخا کے دل میں جو پردہ تھا اس کو پھاڑ کے دل کی گہرائی میں اتر گیا۔ ایک تعبیر تو یہ کرتے ہیں کہ شغاف ہو گیا اس کے دل میں، محبت اس کے دل میں اتر گئی ہے زلیخا کے۔ لیکن دوسری جو اہل معرفت تعریف اس کے بارے میں تفسیر بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ٹھیک ہے، شغاف اس پردے کو کہتے ہیں جو پورے دل کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جو پردہ اپنے پورے دل پر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، چھایا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شغفہا یعنی یوسف کی محبت نے اس کے دل پر پردہ بن گیا ہے، یعنی پورے دل کو لے چکا ہے، پورے دل پر محیط ہو گیا ہے، پورے دل پر چھا گیا ہے، یعنی پورے دل کی گہرائی اوپر، یعنی پورے دل کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یہ خواتین کہہ رہی ہیں یوسف زلیخا کے بارے میں کہ اس جوان کی محبت نے زلیخا کے دل پر احاطہ کر لیا ہے، پورے کو چھپا لیا ہے، پورے کو ڈھانپ لیا ہے، پورے دل میں اتر بھی گیا اور اوپر سے پورا لے لیا، پورا اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، شغاف ہو گیا ہے دل۔ غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔
کشغفہا حباً، اس جوان کی محبت نے اس کے دل کو، زلیخا کو، یعنی زلیخا کے دل کو پورا اپنے احاطے میں لے لیا ہے، پوری گہرائی میں اتر گیا، پورا اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلیخا کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلیخا اس مسئلے میں کیا ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا وہاں ایمان تھا، توحید تھی، عقیدے تھے، جو کہہ رہے کہ کھلی ہوئی گمراہی، گمراہی سے مراد یہاں عقیدہ، دین، دینداری، ایمان نہیں ہے۔ گمراہی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بدکاری ہے، یہ جو اخلاقی مشکلات ہیں، یہ جو خواہشات نفسانی ہیں، اس کو وہ گمراہی سمجھتے تھے اور اس کو غلط کام سمجھتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل میں، اس بدکاری میں زلیخا اپنے اس سے منحرف ہو گئی ہیں اور گمراہ ہو گئی ہیں، اور جو انسانی اقدار ہے، جو فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو بدکاری نہیں کرنی چاہیے، اس سے وہ ہٹ چکی ہیں۔ یہ گمراہی مبین میں، روشن گمراہی میں، زلیخا روشن گمراہی میں ہے۔ خوب یہاں تک کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں تک سمجھ میں یہ آیا کہ ظاہر سی بات ہے، عورتوں نے رسوا کرنا شروع کیا ہے۔ کس کو؟ دیکھیے، جو باتیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہیں وہ یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاقی طور پر انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر تہمت نہ لگائیں۔ حتیٰ ہماری روایات میں آیا ہے کہ اگر کسی کے عیب کا پتہ بھی چل جائے تب بھی اس کے عیب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب ہے، ایک روایت ہے اصول کافی میں کہ اگر انسان کو کسی کے عیب، ایک انسان کے لیے 40 ڈھال ہوتی ہیں اس کے ایمان کو بچانے کے لیے، 40 اللہ نے ڈھالیں رکھی ہیں، اور 40 طریقے کی ڈھال اگر انسان کسی کے عیب کو بیان کرے، کوئی خطا کرتا ہے، ماں کی جگہ کوئی خطا کرے تو ایک ڈھال ختم ہو جاتی ہے، 2 خطا کرے تو دوسری ڈھال ختم ہوتی ہے، انسان گناہ کرے، خیانت کرے تو یہ ڈھالیں گرتی چلی جاتی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ اگر کسی کی طرف انسان غلط نسبت دے، حتیٰ اگر کسی میں عیب پایا بھی جاتا ہے اور وہ اس کو وہ بیان کرے عیب کو اس کے، تو ساری ڈھالیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو معاشرے میں انسان کو حق نہیں ہے، خصوصاً اگر پاک دامن انسان ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی طرف نسبتیں دیں، حتیٰ اگر اس کے اندر عیب بھی پایا جاتا ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرے کا ڈھانچہ خراب ہو جاتا ہے، معاشرے کا امن و سکون خراب ہو جاتا ہے۔ سب عزیزوں سے میں اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو پاک دامن مومنین اور مومنان کی طرف نسبت دے، مومنات کی طرف نسبت دے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے، عظیم عذاب ہے۔ لہذا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کو۔ اور جو اصول کافی کی میں نے روایت بیان کی ہے، عجیب ہے یہ کہ اگر کسی کی طرف کسی کے عیب، اگرچہ عیب ہے، آپ کو حق نہیں ہے بیان کر، کسی کے عیب کو، کسی کے نقص کو، کسی کے خیانت کو، اگر کسی نے گناہ کر دیا اور آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو حق نہیں ہوتا، اس کے اثرات بہت خراب ہوتے ہیں۔ لہذا شریعت منع کرتی ہے، کیا میں نے اگر کسی کے عیب کو بیان کرا، جو جتنی 40 ڈھالیں اللہ نے بنائی ہیں اس کے لیے، سب گر جاتی ہیں، سب گر جاتی ہیں۔ عجیب ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کسی کے، اور پھر ایک آیت میں، ایک روایت میں عجیب آیا ہے، عجیب ہے روایت میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر پاک دامن خواتین مومنات اور پاک دامن مومنین اور مسلمانوں کی طرف کوئی غلط نسبت دے، کوئی عیب کی نسبت دے، کوئی ان کے بارے میں بات کرے، تو خدا کہتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے آ رہا ہے اور وہ رسوا ہوگا، چونکہ خدا سے جو بھی جنگ کرتا ہے وہ ہارتا ہے۔ لہذا اپنے معاشرے کو کبھی بھی رسوائی کی طرف اور رسوائی باتیں نہ کریں۔ خوب، ایک مسئلہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے، وقال نسبۃ فی المدینہ، انسان کتنا بھی عیب اور نقصان اور خیانت کر کے گھر میں چھپانا چاہے، عیب چھپتا نہیں ہے، انسان کو رسوا کرتا ہے۔ لہذا گناہ اور خیانت سے انسان بچے، یہ مت سوچے کہ خلوت ہے، کیا پتا کیسے پتا چل جائے، تو انسان کو رسوائی سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم زلیخا کو دیکھ رہے ہیں یہ گمراہی، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جہالی کہ وہاں ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، توحید نہیں تھی، اس کے بعد بھی اس بدکاری کو وہ گمراہی سمجھتے ہیں۔ بدکاری اس کا مطلب یہ کہ فطرت کبھی اس کو قبول نہیں کرتی ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے، دین نے قانون بیان کیا، شریعت بیان کیا، محرم ہونے کی، نکاح کی، دوسری راہیں جو اسلام نے بیان کی ہیں، لیکن بدکاری، گناہ، یہ فطرت کے مخالف ہے، فطرت اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ تمام عزیزوں کو میں ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں اس بات کو اپنے گوش اپنے اس بات کو آپ غور سے سنیں. خواتین کا نقش عجیب ہوتا ہے. یہ جو باتیں کرتی ہیں بیٹھ کے پڑوسیوں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، مومن خاتون مومنات کیا یہ کردار نہیں ہے؟ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ دوسروں کی اچھائی کو بیان کریں، کسی کے عیب کو. اس کا مطلب یہ کسی کے عیب کو افشا کرنا، ظاہر کرنا، معاشرے میں پھیلانا خواتین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. لہذا مومنات اور جو اللہ کی کنیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی جو مسلمان عورتیں ہوتی ہیں، جو مومنہ ہوتی ہیں، وہ ایسا کام ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. لہذا معاشرے کو جوڑنے کی کوشش کریں. اب یہاں سے ہم دوسری آیتوں کو شروع کرتے ہیں. تو پھر بس اس سے سمجھ میں آیا کہ جو رقیب، جو مقابلے والی عورتیں تھیں، معمولاً ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، بڑے خانوادوں میں ہوتا ہے، جو بڑے گھر کی خواتین ہوتی ہیں ان کے آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا چاہتی ہیں، اس کو نیچے دکھانا چاہتی ہیں، وہ اوپر آنا چاہتی ہیں. جیسے مصر کی بڑے خانوادوں کی فیملیز کو پتا چلا، انہوں نے زلیخا کے پیچھے مکر کرنا شروع کیا، اس کو بدنام کرنا شروع کیا، اس کی شخصیت کو کم کرنا شروع کیا، اس کو رسوا کرنا شروع کیا تاکہ خود اوپر آئے. تو یہ جب زلیخا نے یہ سب دیکھا تو اب زلیخا نے دیکھا کہ اب کیا کیا جائے. بہت چالاک خاتون تھی، تو اس نے کیا کیا، ایک دعوت کا انتظام کیا، اہتمام کیا، سب کو بلایا. اب ظاہر سی بات ہے پورے شہر کی عورتوں کو تو نہیں بلایا، بڑے گھر کی خاتون تھی، عزیز مصر کی خاتون تھی، تو زیادہ بڑے بڑے گھر کی خواتین کو بلایا. جو روایت میں آیا ہے وہ 10 سے 40 تک کی خواتین کو بلایا، 10 یا 40 یعنی اتنی خواتین کو بلایا. فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے سنا کہ یہ خواتین میرے خلاف نقشہ بنا رہی ہیں، یہ مکر کر رہی ہیں، ہیلا کر رہی ہیں، مجھے بدنام کر رہی ہیں، تو جب اس نے یہ سنا ارسلت الیہن، تو اس نے اپنے پیغام بھیجا، ایک کسی کو بھیجا، ان کو دعوت کی، سب کو بلایا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے ایک خوبصورت دعوت کا انتظام کیا، ایک بہترین جگہ بنائی. اور یہاں قرآن کی تعبیرات سے میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. ایک مختصر دعوت نہیں رکھی ہے کہ 15 منٹ، 20 منٹ، 40 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کھا پی کے چلے جائیں. نہ، مفصل، پیچھے بڑھیا خوبصورت تکیے رکھے، جو تکیوں پہ بیٹھ کے انسان تھکتا نہیں ہے، اور بہترین انتظام کیا، پھل لگائے، اور ایسے پھل لگائے ترنج وغیرہ جو روایت میں آیا ہے. دیکھیں لیمو کی طریقے کا ایران میں ایک پھل ملتا ہے، انڈیا میں ملتا ہے، جس کی کھال بہت موٹی ہوتی ہے، جس کو تیز چاقو کاٹ سکتا ہے. جو معمولی چاقو ہوتے ہیں وہ نہیں کاٹ سکتے. لہذا اس طریقے کا انتظام کیا، ترنج وغیرہ منگوائے، ایسے پھل کہ جس کو کاٹنے کے لیے تیز چاقو چاہیے. تو کیا زلیخا نے فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کے مکرو ہیلاؤ ان کی باتوں کو سنا، ارسلت الیہن، تو ان کی طرف اپنا غلام، اپنا نمائندہ بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے تہیا کیا، آمادہ کیا ان کے لیے تکیوں کو، جو ملائم تکیے تھے جس پہ کئی گھنٹہ آرام سے بیٹھ سکے، تھکے نہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور سب کے لیے پھر چاقو منگوائے، یعنی پھل منگوائے. ظاہر سی بات ہے چاقو کس لیے منگوائے؟ چاقو منگوائے اس لیے تاکہ وہ پھل تھے سامنے جو چاقو سے کٹتے ہیں. اور جو روایات وغیرہ میں ملتے ہیں، حضرت آیت اللہ جوادی و علامہ طباطبائی یہ لوگ فرماتے ہیں تفسیر میں، ایسے پھل تھے، ایسے پھل سے الگ روایت میں کیلا بھی آیا ہے، ترنجو وغیرہ بھی آئے ہیں کہ جن کو چاقو سے کاٹا جاتا ہے. کچھ پھل تو ایسے تھے جو جس کی کھال، جس کی پوست اس وہ بہت زخیم تھا، موٹا تھا، جو تیز چاقو سے کٹتے، لہذا تیز چاقوؤں کا اہتمام کیا. وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب کو ایک ایک چاقو دے دیا گیا. جب پھل رکھ دیے گئے، سب بیٹھ گئی ہیں، چاقو سامنے رکھ دیے گئے. بڑے بڑے گھرانے کی خواتین تھی، زلیخا بھی بہت بڑے عزیز مصر کی خاتون تھی. اب ظاہر سی بات ہے حیثیت میں خوبصورتی الگ تھی یوسف زلیخا کی، اور ادھر سے عزیز مصر کی بیوی بھی تھی. سب نے جب پھل کاٹنے شروع کیے، اب نقشہ دیکھیں اس کا جال کیا تھا، غور سے سنیے گا کیا جال تھا زلیخا کا. جب سب نے پھل کاٹنا شروع کر دیے تو ایک دم سے اس نے کہا وقالت، قالت خرج علیہن، یوسف کو کمرے میں تیار کر رکھا تھا، خوبصورت یوسف، خوبصورت کپڑے پہنا کے بٹھا رکھا تھا. جیسے ہی وہ پھل کاٹنے لگے تو ایک دم زلیخا نے کہا اخرج علیہن،
ان پر تم خارج ہو جاؤ، یعنی جس کمرے میں اس سے باہر آ جاؤ ان کے سامنے. اخرج علیہن یعنی ان پر خارج ہو جاؤ، یعنی کمرے سے داخل ہو جاؤ اور ان پر داخل، کمرے سے خارج ہو جاؤ اور ان پر داخل ہو جاؤ. تو جیسے ہی یوسف باہر نکلے، جیسے ہی یوسف کمرے سے باہر نکلے، فلما رائناہو جیسے ہی خواتین نے یوسف کو دیکھا، اکبرناہو یوسف کو بہت بڑا دیکھا، بہت بڑا پایا، جناب یوسف کو بہت بڑی شخصیت پایا، بزرگ حساب کیا انہوں نے. اور آخر میں کیا ہوا؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ یوسف کے حسن کو دیکھ کے ایسی مدہوش ہو گئیں، ایسے اپنا آپ کو گم ہو کر دیا کہ اپنی انگلیاں کاٹ دی ہیں، چونکہ پھل کاٹ رہی تھی، اب چاقو چل رہا ہے. جیسی آنکھیں یوسف پہ پڑی، مدہوش ہو گئی حسن یوسف کو دیکھ کر. جیسے حسن یوسف کو دیکھا، اپنے بارے میں کچھ خیال نہیں کیا، چاقو کو بھول گئی، ہاتھ میں چاقو ہے، اپنا خیال نہیں کیا، اپنے سے غفلت میں آ گئی. چاقو چلتا رہا، یوسف کو دیکھتی رہی، چاقو چلتے چلتے انگلیاں کٹ گئی ہیں. جیسے انگلیاں کٹی، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ ایک دم سے جناب یوسف کو دیکھتے ہی کہا خدا منزہ ہے، اللہ پاک ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ سب کہنا شروع کیا. کہا ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، بلکہ یہ کریم فرشتہ ہے. یہ کریم فرشتہ، یہ زمینی مخلوق نہیں ہے، یہ تو آسمانی مخلوق ہے. یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ میری بات کو غور سے سنیں، اس تفسیر کو. خوبصورت تفسیر ہے، عجیب ہے ماشاءاللہ. جیسے عظمت یوسف کو دیکھا، جیسے خوبصورتی یوسف کو دیکھا، اپنے آپ کو بھول گئی تو ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی ہیں. بات سننا، یعنی یہ زلیخا کا نقشہ تھا. اب کیا کریں گی زلیخا، اس کو دیکھنا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جیسے یوسف کو دیکھا، بزرگی یوسف کو دیکھا، اور بزرگی یوسف اتنی تھی کہ خود کو بھول گئی، انگلیاں کٹ گئی. جیسے انگلیاں کٹی تو کہا ہاں ماشاء اللہ، خدا منزہ ہے، پاک ہے، یہ بشر نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے، نیک فرشتہ ہے، یہ نیک فرشتہ ہے. یہ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہنا یہ چاہتی ہیں بابا زلیخا، ہاں ہم غلطی میں تھے. اگر تم کسی انسان سے یہ کام کرتی، تم اگر کسی انسان سے کام کرتی تو فطرت کے خلاف تھا، ضلالت تھی. لیکن انسان سے تو نہیں کیا آپ نے. یہ آسمانی ہے، اور آسمانی فرشتے کا مقدس مانتے تھے، اور آسمانی سے رابطہ برقرار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. تو لہٰذا زلیخا تم حق پہ ہو. یعنی دیکھو سینیریو کیسے بن رہا ہے، سینیریو ایسا بن رہا ہے، یعنی جیسے ہی یوسف کی عظمت کو دیکھا، حسن کو دیکھا، فوراً ایک دم سے 35 عورتوں نے بدل دیا. ہاں زلیخا حق پہ ہے بابا، اس نے کسی انسان سے تھوڑی مراودہ کیا ہے، اس نے رابطہ برقرار کرنا کسی انسان سے تھوڑی کیا ہے. میں کہوں گا مصر کی خواتین سے، تم نے ظاہری یوسف کو دیکھا ہے، کاش باطن یوسف کو دیکھ لیتی. اگر باطن یوسف کو دیکھتی، جمال خدا متجلی ہوا ہوتا، جمال الہی کو باطن یوسف میں دیکھتی. عبد مقرب تھا، عبد مخلص تھا، دنیا اس کی آنکھ میں کچھ نہیں تھا، آنکھوں میں. جس نے عظمت الہی کو دیکھ لیا. تم یوسف کو اس طرف کا دیکھ رہے ہو، اتنی عظمت. اگر تم نے یوسف کو اس طرف کا دیکھ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اس طرف کا دیکھ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یوسف زمان کو جس نے بھی تھوڑا سا پہچانا، اپنے آپ کو بھول گئے. یوسف زمان ایسے ہوتے ہیں، یوسف زمان اس طریقے کے ہوتے ہیں. لہذا دشمن بھی اس بات پہ آ گیا ہے، یعنی جتنی بھی مصر کی خواتین تھی جو یوسف کو دور سے دیکھا کرتی تھی، سب کے دلوں میں ایک تڑپ تھی. لیکن جب آج اس طریقے سے اہتمام سے دیکھیں، ایک مرتبہ دور سے ایسے ہی ایک جھلک دیکھ لی یوسف کی معمولی لباس میں، تو ساری مصر کی خواتین یوسف کی تعریف کیا کرتی تھی. لیکن جب آج اس طریقے کے لباس میں زیبا مخلوق اتنا خوبصورت نکلا تو خود اپنے آپ کو بھی بھول گئی اور یوسف کی تعریف کرنا شروع کی. کیا مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ زمینی نہیں ہے بلکہ آسمانی ہے. سینیریو کیسے بنا ابھی دیکھنا، ٹائم گزر رہا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ بیچ میں بات نہ رکے. تو جیسے ہی دیکھا، فلما رائے نہ ہو، جیسے ہی سب خواتین نے اس کو دیکھا، اکبر نہ ہو، اس کو بڑا حساب کیا، کہا یہ بڑا ہے. وقتانا ایدیہن، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا کیونکہ متوجہ ہی نہیں تھی. وقلنا، اور کہنے شروع کیا، ہاشا للہ، منزہ ہے خدا، پاک ہے خدا، ماشاء اللہ، ما ھذا بشرن، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر زمین پہ چلنے والا نہیں ہے، زمینی مخلوق نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو فرشتہ ہے. کریم کا مطلب کرامت والا کریم نہیں، یہاں پہ
جو کرامت والا ہوتا ہے، اللہ نے کرامت دے کے بھیجا انسان کو، شخصیت یہ کریم سے نہیں، یعنی نیک ہے، یعنی ارزش مند ہے. یہاں کریم کا معنی کیا ہے؟ باقیمت ہے، ارزش ہے، مقام ہے اس کا، با ارزش، باقیمت. یہ ملک ہے، ملک یعنی فرشتہ، یہ آسمانی مخلوق ہے. اب کو جیسے یہ کہنا شروع کیا، اب ایک دم سے زلیخا چونکہ چالاک تھی، سیناریو ایسا بنایا تاکہ اپنے آپ کو حق دے کہ میں نے ایسے بندے سے دل لگایا ہے، ایسے کو دل میں اتارنا چاہا ہے، ایسے سے مراودہ کیا ہے، ایسے سے رابطہ، میں باطل پہ نہیں ہوں، یہ میرا حق ہے. دیکھیں کیسے، جیسے یہ باتیں سنی، قالت، ایک دم سے زلیخا نے کہا، فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم میری سرزنش کر رہی تھی، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم میری ملامت کر رہی تھی. فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم میری سرزنش کر رہی تھی کہ اپنے غلام کے بارے میں، اپنے جوان کے بارے میں اس طریقے کا. اللہ اکبر. لیکن دیکھ لیا تم نے یہ کیا ہے؟ تو کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے مراودہ کیا ہے، میں نے اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہا ہے، میں اس سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں. لیکن یہ کیا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ تو بچنا چاہتا ہے، یہ پاک دامن ہے. اس نے کوشش نہیں کی یوسف نے. عجیب ہے خدا نے متعال کی حکمت، ادھر سے زلیخا کو رسوا بھی کرا دیا، ادھر سے سب کے سامنے یوسف کی پاک دامنی کا اعلان کرا رہا ہے. عجیب حکمت ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، خدا کس طریقے سے پاک دامنی کو بیان کراتا ہے، کس طریقے سے بیان کر. خود زلیخا جو کھینچ رہی ہے یوسف کو اپنی طرف، خود کہہ رہی ہے فَاسْتَعْصَمَ، ماں کی جگہ فَاسْتَعْصَمَ، یوسف تو پاک ہے، اس نے میری طرف نہیں دیکھا، میں اس کو کھینچنا چاہتی ہوں. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر اس نے جو میں نے اس کو حکم دیا، اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو میں اس کو، یا اس کو سزا دی جائے گی، یا اس کو زندان میں ڈالا جائے گا، یا یہ گھٹیا لوگوں میں سے ہو جائے گا، پس لوگوں میں سے ہو جائے گا. تو اب یہاں سے کیا سیناریو بنایا ہے؟ سیناریو بس آخری بات کو سن لیجئے، زلیخا ہوشیار تھی. سیناریو یہ بنایا، پہلے تو ساری خواتین کو بلایا، پھر یوسف کو سجایا، یوسف کو سجا کے پھر ان کے سامنے ان کی انگلیاں کٹوا دی. تو ان کو بتانا یہ چاہ رہی تھی زلیخا، تم نے تو ایک جھلک دیکھی یوسف کی اور انگلیوں کو کاٹ دیا ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ملک ہے، یہ زمینی مخلوق نہیں ہے. تم نے ایک جھلک دیکھی ہے، میں دن رات ساتھ رہتی ہوں، تو میں کیسے نہ عاشق ہوں اس کی، کیسے دل نہ دے دوں اس کے حسن کو، دن رات ساتھ رہتی ہوں. تو ساری خواتین نے، جو آگے جا کے ہم آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، ساری خواتین نے زلیخا کو حق دینا شروع کیا. تم حق پہ ہو، تم گمراہی پہ نہیں ہو، یہ حق بنتا ہے. ہاں اگر تم کسی زمینی مخلوق سے دل لگاتی، کسی بشر سے دل لگاتی، تو تم حق پہ نہیں تھی، تم اس وقت جو ہے وہ کر رہی تھی. لیکن تم زمینی مخلوق سے نہیں، بلکہ فرشتہ ہے، یہ اتنا عظیم ہے یہ. لہذا زلیخا نے یہ سیناریو اس لیے بنایا تھا تاکہ ساری خواتین اس کی طرف آ جائیں اور اس کو حق دینا شروع کریں. دیکھیے عجیب ہے، بے حیائی کی حد ہو گئی ہے. زلیخا اپنی پاک دامنی کی طرف نہیں جانا چاہ رہی ہیں، زلیخا جانا چاہ رہی ہے اپنے آپ کو حق دینے کے لیے کہ میرا حق بنتا ہے ایسی مخلوق سے دل لگانا، ایسی مخلوق سے دل لگانا. لیکن خداوند متعال نے آئندہ آیتوں میں ہم پڑھیں گے، ساری خواتین نے پریشر میں لانا شروع کیا. پھر یوسف کو آئندہ جا کے پڑھیں گے، چاروں طرف سے دعوتیں دینا شروع ہوئی. البتہ حضرت آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ بقیہ خواتین اپنی طرف نہیں بلا رہی تھی، سب کہہ رہی تھی یوسف سے کہ بھئی یہ زلیخا کا حق ہے، زلیخا کی طرف جائیے، فلاں کیجئے، یہ کیجئے. لیکن بندہ خدا، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. جب یوسف نے دیکھا، بعد کی آیتوں میں انشاءاللہ کل بیان کریں گے، جب جناب یوسف نے دیکھا چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، استغاثہ شروع کر دیا خدا کی بارگاہ میں. خدایا میری مدد کو پہنچ، اگر تیری مدد نہیں ہوگی تو میں کھنچتا چلا جاؤں گا، دشمن مجھے گھیر رہا ہے، اب تو چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. پھر خداوند متعال نے فوراً استجابت کی ہے، فوراً دعا کو قبول کیا ہے. یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی انسان مصیبت میں پھنس جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور وہ استغاثہ کرے، خداوند متعال فوراً مدد کرتا ہے، فوراً مدد کرتا ہے. انشاءاللہ جو اس کے نکات ہیں، عبرتی نکات جو ہمیں سیکھنے ہیں، اور معاشرے میں جو فساد ہو رہا ہے، ان عبرتی نکات سے ہم
معاشرے کے فساد سے بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ معاف کیجیے گا پھر تاخیر ہو گئی ہے اور اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔